بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید سے 8ویں سورت کی ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ کریمہ بھی اہل ایمان کی تربیت کے لیے ایک گنجینہ رحمت ہے، خزانہ کرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے 4 چیزیں ان کی تربیت کے لیے ارشاد فرمائیں۔ وہ تمام کے تمام اسباق نفوس کے تزکیہ کے لیے ہیں اور ارواح کی وسعت اور بلندی کے لیے ہیں اور ذہنوں کو صلاحیت دینے کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اصل میں اس آیت کے اندر تقوی کے ثمرات روحانی انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یعنی اگر تم تقوی پر کاربند ہوگے اور تقوی کو اپنے ذہنوں، روحوں، دلوں اور بدنوں میں سمونے کی کوشش کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے تقوی کے درخت پر جو خوبصورت اور لذیذ پھل عطا فرمائے گا، وہ ارشاد فرمایا کہ یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے تمہاری شان میں امتیاز وہ رکھ دے گا۔ ناظرین، تقوی دل کا بھی ہوتا ہے اور تقوی ضمیر کا بھی ہوتا ہے اور تقوی زبان کا بھی ہوتا ہے اور تقوی روح کا بھی ہوتا ہے۔ تقوی ایسا درخت ہے، جب اللہ رب العالمین کسی زندگی میں یہ درخت پیدا کر دے تو اس کی پرمیوہ شاخیں زندگی کے تمام آنگنوں میں سایہ دینے لگ جاتی ہیں۔ یہاں جو تتقوا اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اصل میں اس آیت سے پہلے روحانی سعادتوں کا ایک وسیع جہاں اللہ رب العالمین نے قاری قرآن کے سامنے لایا۔ ان سعادتوں تک رسائی کے لیے اب کیا چیز مؤثر وسیلہ بن سکتی تھی؟ رب کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایک تو کہا کہ ایک دولت، نسبت اور عظمت اور فضیلت تمہارے پاس ہے کہ تمہارے دلوں کو ایمان جگمگا رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے۔ تم نے پورے جہان سے کٹ کر، پوری دنیا سے کٹ کر ایمان کی راہ اپنائی ہے۔
اس ایمان کی راہ پر چل کر جو امتیازات مل سکتے ہیں ان میں سے پہلا سبق تقوی کا ہے۔ رب کریم نے اس کو شرط مشروط کے انداز میں بیان فرمایا اور ارشاد ہوا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، بارگاہ ربوبیت سے یہ انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان کی دولت عطا فرما دے گا۔ ناظرین، فرقان کیا چیز ہے؟ عربی زبان میں سر کے بالوں میں جو مانگ نکالی جاتی ہے، اس مانگ کو مفرق کہتے ہیں۔ مانگ کو مفرق اس لیے کہا جاتا ہے کہ بالوں کو دائیں اور بائیں کنگھا کرنے کے بعد ایک سفید سی لکیر دیکھنے والوں کو نظر آ جاتی ہے۔ وہ اتنی امتیازی ہوتی ہے کہ اگر مانگ والا محبوبیت کا تاج سر پر رکھے ہو تو پھر لوگ نعتیں گنگناتے ہیں، پھر شاعری جنم لیتی ہے، پھر الفاظ رقص کرتے ہیں اور پھر ترکیبیں بھنگڑا ڈالتی ہیں۔ مفرق میں عرض کر رہا تھا کہ مانگ کو کہتے ہیں۔ دوسرا، اس پر تاج العروس نے یہ لکھا کہ جہاں سے دو راستے جدا ہوتے ہوں اور ان دونوں راستوں کی منزل اپنی اپنی ہو تو اس کو مفرق الطریق سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے دو راہیں جدا ہو گئیں، الگ الگ ہو گئیں۔ قرآن حکیم نے اسی کو فرقان فعلان کے وزن پر استعمال کیا ہے۔ بدر کی جنگ کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ اس دن حق اور باطل نکھر کر کے الگ الگ ہو گئے اور مکہ کے بدو بھی سمجھنے لگ گئے کہ وہ راستہ جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے ان راہوں سے بالکل جدا ہے، الگ ہے۔ ہر ایک کا ذائقہ اپنا ہے، ہر ایک کی منزل اپنی ہے، ہر ایک راستے کے چلنے کے قابل ہونے کی نشانی اپنی اپنی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ تورات کو بھی قرآن حکیم نے فرقان سے تعبیر کیا ہے۔ دراصل جہاں وحی کی بارش برسے تو ماحول میں جو خنکی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، وہ جہاں بارش برسے اس علاقے کو اس علاقے سے جدا کر دیتی ہے جہاں باران رحمت نہ برسی ہو۔ یوں ہی قرآن حکیم کو بھی رب ذوالجلال نے فرقان سے تعبیر کیا اور ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ برکتوں والی وہ ذات ہے جس نے فرقان نازل کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر۔ یہاں قرآن حکیم کو بھی فرقان سے تعبیر کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں یہ فرقان لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا، وحی کے لیے استعمال ہوا، تورات کے لیے استعمال ہوا، بدر کے معرکے میں فتح کے نقوش جمیلہ کے لیے یہ استعمال ہوا، وہاں مومنوں کی بصیرت کے لیے اور ان کی روشن ضمیری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے مقام مسلم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن جس طرح نہلا دہلا کر ایک مسلمان کو تیار کرتا ہے،
اس کی خوبصورتی کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے اللہ فرقان تمہاری زندگی میں پیدا کر دے گا۔ یعنی تم جہاں رہو گے، تم جہاں زندگی بسر کرو گے، وہاں محسوس ہوگا کہ یہ غلام رسول ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ گویا مسلمان اپنے طرز فکر سے، اور مسلمان اپنے طرز عمل سے، اور مسلمان اپنی روحانی کشش سے معاشرے میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہے۔ کسی وجود میں حسن پیدا کر دینا، کشش رکھ دینا، مقناطیسیت رکھ دینا، یہ بندے کا اپنا کمال نہیں ہو سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرقان لفظ کو روشن ضمیری اور فراست کے لیے ایک حدیث میں استعمال کیا۔ ارشاد ہوا کہ اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی بادلوں کو دیکھ کے یہ اندازہ لگائے کہ بارش برسنے والی ہے تو اس کو آپ علم غیب سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ دراصل آثار کا مطالعہ ایک مومن کا ورثہ ہے، اور ایسا مومن جو ہر وقت قرآن مجید پڑھتا رہے اور جمال رسول کی نعتیں گنگناتا رہے، جہاں پانی قطرہ در قطرہ گھرے وہاں بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں باران رحمت کے قطرے گرے ہیں۔ قطرے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کلزم بن جاتے ہیں، اور جس وجود میں آیات الہیہ کا گزر ہو، اور جس زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اور جس دل میں اللہ کے نام کی مالا جھپنے کی آواز شامل ہو، تو وہاں تقویٰ محسوس کراتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے۔ ناظرین، بصیرت کا موضوع بڑا طویل ہے۔ اس کو اگر ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی سے اس کی مثالیں اکٹھی کریں تو ان گنت مثالیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان لوگوں میں فرقان پیدا کر دیا تھا۔ اب ہم آگے بڑھیں گے کہ اس درخت پر یہ پھل تو آتا ہے تقویٰ کے، اور کیا چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید ان کا بھی ذکر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے اور تم تقویٰ کی راہ چلو گے اور اس صراط مستقیم کے نقوش کو تم پہچان لو گے، تو تمہاری جو غلطیاں ہیں، تمہاری جو خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکفیر کر دے گا، ان کا کفارہ یعنی ایسے اسباب اور وسائل تمہاری زندگی میں تمہیں عطا کر دے گا کہ تمہارے گناہ اور تمہاری لغزشیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ان کا اثر تمہاری شخصیت میں نظر نہیں آئے گا۔ ایک آدھ مفسر کی یہ بات مجھے اچھی لگی، اس نے کہا تھا کہ یہ نفسیاتی آثار کی طرف اشارہ ہے۔ گناہ شخصیت کو بگاڑتا ہے اور تقویٰ شخصیت کو منور بھی کرتا ہے اور سنوارتا بھی ہے۔ آخری چیز جو اس آیت میں بیان کی گئی وہ یغفر لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم ہے، وہ بہت فضل رکھتا ہے۔ صرف یہی چیزیں تقویٰ کا ثمر نہیں ہے۔ جس وقت وہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کی جھولی میں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ڈالتا ہے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا،
اور ان کا ادراک الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں روشن ضمیری ایسی صفت عطا فرمائے اور فراست ایسا جوہر عطا فرمائے تاکہ شاہراہ حیات پر ہم احتیاط سے چل سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ